محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ شعراء کی آیت نمبر 176۔ کذبا اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح بن والوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی ہے، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن یعنی جسم سے پیدا ہوئے تھے، پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے قریب ایک بہت بڑا بن یعنی وہ تھا، جنگل تھا۔ عربی زبان میں جھاڑی اور بن کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے۔ آیت میں اسی بنا پر ان کا ذکر اصحاب الایکہ یعنی بن والوں کے الفاظ سے ہوا ہے۔ اذ قال لهم شعیبا، اس وقت جب ان سے کہا تھا شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے یا ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر سوائے رب العالمین کے پاس ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں مدین کے قریب سے گزرتی تھیں۔ اس وجہ سے یہ مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی، چنانچہ ان کے باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت اور اشیاء میں ملاوٹ کی صورت میں بھی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پوری قوم کے اندر عدل و قسط کا، اقساط کا تصور ختم ہو چکا تھا اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا تھا۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے ساتھ پیدا کیا اور اسی میزان پر یہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ اگر یہ درہم برہم ہو جائیں تو یہ آسمان اور زمین درہم برہم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انسانوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر ہر شعبہ زندگی میں صحیح میزان کے قیام کا پورا اہتمام رکھیں، ورنہ ان کا سارا معاشی معاشرتی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، اور تقوی اختیار کرو اس ذات کا، خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس خدا کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، بے شک تو وہ ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے پوری طرح جادو کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح کے انسان ہو۔ وان نظنک لمن الکاذبین، ہم تو صرف تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ فَأَقْسِطْ عَلَيْنَا كِسَافٍ مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو، یعنی جس آسمانی عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ۔ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ یہی بات قریش مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے لیے عذاب لے آ۔ قال ربی اعلم بما تعملون، اس پر کہا کہ میرا رب جانتا ہے ان عملوں کو جو تم کرتے ہو۔ یہ تفویض اللہ کا کلمہ ہے، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ٹکڑا گرانا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ تمہاری کارستانیوں سے اچھی طرح باخبر ہے، تو میں اس معاملے کو اسی کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کی حکمت کا جو تقاضا ہوگا وہ ظہور میں لائے گا اور بالکل ٹھیک وقت پر ہی ظہور کرے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ، پس بالآخر انہوں نے جھٹلا دیا تو سایبان والے عذاب نے، یوم الذلہ، اس دن کے سایبان والے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا، یعنی اس دن کا عذاب جس میں غبار اٹھا
بادل امڑ کر آئے اور حاسب کے طوفان نے حاسب یعنی پتھروں کے طوفان نے ایک سائبان کی طرح انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ اس طرح کے عذاب میں چونکہ آندھی، طوفان، رعد، برق اور چیخنے چگھاڑنے کی آوازیں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوسرے مقامات میں اس کو رجفہ اور صیحاتہ رجفات بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے لانا مقصود ہے جب یہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، چنانچہ عذاب و یوم و ذلہ کی تعبیر اس رعایت سے اختیار فرمائی گئی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ہے عبرت، وما کان اکثر مومنین، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، یقین ہی نہیں کرتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جو ہے زبردست رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ فوراً ہی نہیں پکڑتا، وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اور واقعات سناتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں سمجھنے ہی سے سمجھ جائیں، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا اس طرح عذاب آ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پہلوں کی واقعات ہیں، سرگزشتیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہو کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ، بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، کہ یہ قرآن بھی اس پروردگار ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب اللہ کیا ہے، پہلے ہی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں کہ عرب کے لوگوں، مشرکین عرب، تم سمجھ جاؤ، تم ان واقعات سے عبرت پکڑ لو، یہ بھی ویسے ہی رسول ہیں جس طرح ابھی میں نے پچھلے سارے رسولوں کے واقعات بتائے ہیں۔ اب ان کے اوپر عذاب آیا، وہ نہیں بچے، تو امت محمدیہ کے کافروں تم کس طرح بچ سکتے ہو، تم بھی تو رسول کے مخاطب ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں نازل بہ الروح الامین، یعنی اس قرآن کو لے کر اترے ہیں روح الامین، یعنی روح الامین کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے حوالے کیا جاتا ہے اسے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ بے کم و کاست اور بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی کے پہنچا دیتے ہیں، یعنی براہ راست تمہارے دل پر، جس کے بعد کسی آمیزش کی گنجائش نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کہاں لے کر آتے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ اب یہ کس طرح، یعنی کہ آیت میں خطاب ظاہر الفاظ کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن کلام کا مقصود مخالفین پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ کلام پاک منبع سے نکلا ہے، پاک ذریعے سے اترا ہے اور پاک ترین محل میں اس نے اپنا استقرار پکڑا ہے، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، نہایت صاف عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، یہ ان پیشین گوئیوں کا حوالہ ہے جو قرآن سے متعلق انبیاء سابقین کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ آگے انہی کے پیش نظر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء ان سے واقف ہیں، اور ان میں سے خدا جنہیں توفیق دے گا وہ اس کی شہادت بھی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآن جو دلائل پیش کرتا ہے، یہ ان میں سے ایک اہم دلیل ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے۔ اہل کتاب کے علماء آپ کو اور آپ کے نازل ہونے والی کتاب کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک مہجور باپ اپنے موعود اور منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا بھی، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ان مجرموں کے دل میں اس طرح ہم اسے گزارا کرتے ہیں۔ لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لاتے، بہ اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یاتیہم بغتۃ، وہ ان پر اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اس وقت انہیں شعور تک نہ ہو۔
فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ اور مہلت مل سکتی ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کو اس طرح مجرموں کے دلوں سے گزارتے ہیں، یعنی اس طرح داخل کیا ہے کہ سنت الہی کے مطابق یہ اس کو قبول کرنے سے اباہ ہی کریں گے، اس لیے کہ اپنی فطرت کو اس بری طرح مسخ کر چکے ہیں کہ ان کا معدہ اب اس طرح کی غذا قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، چنانچہ انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں۔ اب اس لیے نہیں مان رہے کہ تم انہی کے اندر سے ہو، اور اگر باہر کا کوئی آدمی آ کر اسے سناتا تو یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ اہل عرب کے لیے کوئی اجمی کیسے پیغمبر بنایا یا بھیجا جا سکتا ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، ذرا دیکھو تو اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو 100 سال اور اس طرح بہرہ مند رکھیں، ثم جاءہم ما كانوا يوعدون، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنى عنہم ما كانوا يمتعون، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ چند برسوں کی اس مہلت نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت مصلحت الہی ہے، اس سے یہ اب عذاب ہمیشہ کے لیے ٹل نہیں جائے گا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو اسے بالآخر آنا ہے، اور یا جب یہ عذاب آئے گا تو یہ مہلت ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ موت اب آئے یا 10 سال بعد آئے، وہ جب بھی آئے گی اس سے پہلے کی زندگی اپنی تمام قدر و قیمت لازماً کھو دے گی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے، ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے۔ ذکر وما کنہ ظالمین، اس میں نصیحت ہے اور اس نصیحت کے بغیر ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے سے ہی دور رکھے جاتے ہیں، یعنی وہ سننے سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی پاکیزہ باتیں، ایسی اعلیٰ اور برتر تعلیمات، ایسا علم حقائق پر، پھر ایسی فصیح اور بلیغ اور دل نشین اسلوب میں نہ کسی شیطان سے صادر ہو سکتا ہے اور نہ شیاطین کسی منبع خیر سے اس کو اچک کر لا سکتے ہیں، اس لیے کہ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان تک ان کی رسائی کے تمام راستے نزول قرآن کے ساتھ ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ خود جنات کی زبان سے ان کا یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ پہلے ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کی کوئی جگہ پا لیتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ کلام خود بھی اس بیہودہ الزام کی تردید کر رہا ہے، اور جن کے حوالے سے لگایا جا رہا ہے وہ بھی تردید کر رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پس تم مت پکارو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے۔ اب یہ عذاب کی زد میں ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزا اور عذاب ہو جاؤ۔ کس طرح؟ یعنی یہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مقصود انہی منکرین کو خبردار کرنا ہے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت یعنی اچھی طرح آگاہ کر دینے کے باوجود اپنے شرک پر جمے ہوئے تھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنی باہیں کھولے رکھو، لِمَنْ تَابَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے لیے جو پیروی کریں تمہاری مومنین میں سے، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو۔ کس طرح؟ اس لیے کہ تمہاری خیر خواہی کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں، اور اہل عرب کے مذہبی اور سیاسی پیشوائی کا منصب بھی انہی کو حاصل ہے، لہٰذا متنبہ ہو گئے
تو پوری قوم کے لیے خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ نکل آئے گی۔ اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے بھی اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ وہ کس طرح؟ یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ یہ لوگ زیادہ تر غربا تھے اور قریش کے اکابر یعنی بڑے جو متکبر لوگ تھے ہر وقت ان کی تحقیر، ان کی ذلت کے در پہ رہتے تھے، چنانچہ اندیشہ تھا کہ کہیں دل شکستہ ہو کر ایمان کے منافی کوئی کام نہ کر بیٹھیں، چنانچہ دو نے التفات کے مستحق تھے۔ ان عصوک فقل انی بریء مما تعملون، لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو بھی دیکھتا رہتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک یعنی اللہ فرماتے ہیں اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو، یعنی جب تمہارے لیے ہجرت اور تمہارے مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا مرحلہ قریب آ رہا ہے۔ یہ مرحلہ چونکہ پیغمبر کے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے، اس لیے آگے ہدایت فرمائی کہ اس میں اس پروردگار پر بھروسہ رکھو جو عزیز ہے، لہٰذا عذاب کا فیصلہ کرے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، اور اپنے بندوں کے لیے رحیم اور شفیق بھی ہے، لہٰذا انہیں بھی لازماً نوازے گا اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، یعنی غایت درجہ التفات کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ اس آمد و شد کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دعا مناجات میں مشغول دیکھنے کے لیے ان کے درمیان رکھتے تھے۔ اہل ذوق اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی شب خیزی، فکر مندی اور ذکر و عبادت میں مشغولیت کی یہ کس قدر دل نواز انداز میں تحسین ہے۔ آیت میں اس کے لیے تقلبک فی الساجدین کے الفاظ آئے ہیں، اس سے حین تقوم کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ فی الواقعہ آپ کا نماز تہجد ہی کے لیے اٹھنا ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود شب کی دعا مناجات کا اہتمام فرماتے تھے اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ مسجد میں جا کر یہ روح پرور منظر دیکھتے بھی تھے کہ لوگ دعا اور عبادات میں مشغول ہیں۔ اوپر آیت 215 میں آپ کو مومنین کے بارے میں یہ ہدایت جو فرمائی گئی ہے کہ ان کو اپنی شفقت کے بازو کے نیچے رکھیں، یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے کہ آپ کی طرح آپ کے ساتھی بھی پوری طرح چوکنے اور بیدار ہیں۔ انجیلوں میں سیدنا مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا آخری مرحلہ آیا تو وہ ایک پہاڑی پر جا کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ جاگیں اور دعا کریں کہ فتنے میں نہ پڑیں۔ پھر وہ بار بار اپنی شاگردوں کے پاس یہی دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ دعا کر ہیں یا نہیں۔ شاگرد سو جاتے تو وہ ان کو بار بار جگاتے کہ دعا کرو تاکہ فتنے سے محفوظ رہو۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگو یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں، تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں۔ یہ ان کہنوں کی تصویر ہے جو اس زمانے کے عرب میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کے متصوفین یعنی جو صوفی لوگ ہیں اور عاملوں کی تصویر بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ ان کی پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ یہ افاق یعنی بالکل لاغی اور دروغ ہاف اور لپاٹیے ہوتے ہیں۔ یہ سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر اس دعوے کے ساتھ ان کے پیش کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان پر غیب سے القاء کی جاتی ہیں۔
ان کی دوسری صفت عصیم بیان ہوئی ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے یہ ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں۔ آخر میں ان کے اس بھگل کی بھی تصویر پیش کی گئی ہے جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احمق لوگ جب کسی معاملے میں غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان سے رجوع کرتے تو یہ لوگ کچھ عملیات سفلیہ کے ساتھ مراقبہ کرتے اور پھر ایک مکفا کلام کی صورت میں جو اکثر بالکل بے معنی یا ذو معنی ہوتا اپنا الہام پیش کرتے کہ یہ ان پر غیب سے فلاں جن نے القاء کیا ہے۔ ان کے اس مراقبے کو یہاں القاء سمع سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مراقبے میں اس طرح بیٹھتے کہ گویا حاطف غیب سے کوئی بات سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تقابل میں فرمایا کہ شاعروں کے پیچھے یعنی پیروکار تو سیرت اور کردار کے لحاظ سے ایسے ماہ و آفتاب اور سجدوں میں راتیں بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ تم شاعروں کو بھی جانتے ہو اور ان کے پیروں کو بھی جانتے ہو، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر اوباش، گمراہ، دین اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد، جذبات اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ کیا اندھے ہو گئے ہو کہ ان دونوں گروہوں کا یہ کھلا فرق اور امتیاز بھی دیکھ نہیں پاتے ہو؟ کہتے ہو کہ اس کے پیچھے کہ یہ شاعر ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ بات قرآن کے تقابل میں فرمائی کہ اسے یعنی قرآن کو شاعری کہتے ہو، کہاں اس کی ہم رنگی اور ہم آہنگی کے ہر آیت سے اپنے معین ہدف اور طے شدہ مقصد کے تحت صادر ہوتی ہے۔ اس میں کسی جگہ کوئی تضاد اور تخالف نہیں ہوتا۔ اس کے مضامین باہم مربوط، نہایت جچے تلے، دو ٹوک، سراسر دانش اور حکمت، اور ہر جگہ اپنے اندر راستی، حق اور خیر صلاح کی دعوت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کہاں تمہارے شاعر کے بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ استاد امام امین احسن کے الفاظ میں جو وردہ دل پر گزر گیا، اگر اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو کوئی اچھوتا اسلوب ہاتھ آ گیا تو اس کو شعر کے کالے میں ڈھال دیں گے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، روحانی ہے یا نفسانی ہے، اس سے خیر کی تحریک ہوگی یا شر کی۔ اس کے اشعار پڑھیے تو ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ ولی ہیں، دوسرے شعر سے معلوم ہوگا کہ شیطان ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہتے ہیں، اور چونکہ اچھوتے مؤثر اسلوب میں کہتے ہیں، اس وجہ سے پڑھنے والے دونوں سے متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن نفس کو زیادہ مرغوب چونکہ بدی کی باتیں ہیں، اس وجہ سے ان کے نقوش تو دلوں میں قائم رہ جاتے ہیں، نیکی کا اثر غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر ان کے کلام میں کچھ افادیت ہوتی بھی ہے تو وہ ان کے تضاد فکر میں غائب ہو جاتی ہے۔ جھاڑ جھنکاڑ کے جنگل میں اگر کچھ صالح پودے بھی لگا دیے جائیں تو وہ ثمر نہیں ہوتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ کہ وہ باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں فرمایا کہ کہاں وہ قدسی صفات ہستی جس کا کلام اس کی شخصیت میں مجسم ہو گیا ہے، اور کہاں یہ گفتار کے غازی جو تمہارے شاعر ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس سے وہی مستثنیٰ اور آزاد ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ان شاعروں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ فرمایا کہ جس کو شاعر سمجھ رہے ہو یہ اس کی دعوت پر ایمان کا اثر ہے کہ وہی گفتار کے غازی اب صرف گفتار کے غازی نہیں رہے بلکہ تقویٰ اور عمل صالح کی دولت سے بھی بہرہ مند ہو گئے ہیں۔
عشق و حواس اور فخر اور متاعن کی بجائے اب ان کی شاعری میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں کچھ کہتے بھی ہیں تو حق کی مدافعت میں، اور اس وقت کہتے ہیں جب انہیں یا ان کے ساتھیوں کو ظلم اور عدوان کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ یہ استثناء اس لیے ضروری تھا کہ شاعری بجائے خود کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے، بلکہ ایک عطیہ خداوندی ہے جسے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو روح کے اہتزاز اور قلب و نظر کی تطہیر کا باعث بن جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔